اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے۔ رحم لانے کا راستہ یہی ایک ہے کہ زندگی اللہ کے حکموں پر آ جاوے۔ پھر ہر حکم کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، ہر حکم کے اندر ایک اثر ہے، ہر حکم کے اندر ایک اجر ہے۔ یہ بھی ہے کہ ہر حکم میں ایک اثر ہے، ایک اجر ہے۔ جب زندگی حکم والی ہوگی تو کتنے ہی اچھے اچھے آثار زندگیوں میں آویں گے، اور زندگی حکموں سے کٹی ہوئی ہوگی کہ کوئی اچھا اثر کوئی بھی چیز پیدا نہیں کرے گی، اللہ نہیں چاہتا تو نہیں ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ دوا بھی جو اثر کرتی ہے وہ حکم سے کرتی ہے۔ فرشتہ ہوتا ہے وہ دوا کو درد کی جگہ پر پہنچاتا ہے تو درد دور ہو جاتا ہے، اور منظور نہیں ہوتا تو وہ فرشتہ دوا کو درد کی جگہ پر پہنچنے ہی نہیں دیتا، تو دوا اثر نہیں کرتی۔ کیوں؟ کہ اس کو روکا گیا ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ اللہ نے بیماریاں بھی پیدا کی ہے اور اس کی دوائیں بھی اللہ پیدا کر چکا ہے۔ کچھ بیماریوں کی دوا لوگوں کو معلوم ہو گئی ہے، کچھ کی نہیں ہوئی، معلوم کرتے رہتے رات دن، معلومات ہوتی ہے۔ لیکن دوا میں یہ قدرت نہیں رکھی گئی ہے کہ وہ بیماری کو دور کرے۔ اس طرح مال میں یہ طاقت نہیں رکھی کہ مال حاجت پوری کرے اور مال راحت دے، بلکہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ کہ مال مصیبت ہو گیا، ہاں کیا بات ہوئی کہ مال کو ظالموں نے دیکھ لیا اور ظالم اس کے پیچھے ہو گئے۔ ہو رہا ہے دنیا میں، یہ مال کی وجہ سے مصیبت آ گئی۔ یہ اللہ بتاتے ہیں کہ جتنے غلط یقین جمیں گے اسباب کے اعتبار سے، اللہ کی قدرت اس کی کاٹ کرے گی۔ ہاں، حالات ایسے پیدا کریں گے کہ جو آدمی سوچ رہا تھا وہ نہیں ہوگا، کہ مال سے راحت ملے گی، مال سے راحت نہیں ملے گی۔ ہاں، کہ مال سے آفت آئے گی، مال کی وجہ سے آفت آئی، مال کی وجہ سے دشمنیاں ہوئی، مال کی وجہ سے حسد ہوا، حالات بگڑ گئے۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے زیادہ طاقتور چیز جو ہے وہ اللہ کا امر ہے۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی اور امر اور حکم بھی اللہ کا۔ مخلوق میں وہ بات چلے گی جس کا اللہ امر کریں گے۔ اس لیے ہمارا رخ ہمارے دین نے اور ہمارے نبیوں نے ہمارا رخ اللہ کی طرف کیا ہے کہ تم سیدھا اللہ سے اپنا تعلق جماؤ اور لا الہ الا اللہ کہو کہ کام بنانے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ حالات بھی وہ پیدا کرے گا، اسباب بھی وہ پیدا کرے گا، نتیجہ بھی وہ پیدا کرے گا۔ تینوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں کہ اسباب بھی پیدا کریں گے، حالات بھی پیدا کریں گے، نتیجہ بھی پیدا کریں گے۔ تو تمہیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ان اسباب میں اللہ کے حکموں کو اور اس کے دین کو زندہ کرنا ہے۔ ہمارے لیے اسباب اس لیے نہیں پیدا کیے کہ ہم اسباب سے محبت کر کے اسباب کے اوپر زندگیوں ڈالیں، بلکہ ہمیں اسباب اس لیے دیے ہیں کہ ان اسباب میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ ہم پورا کریں۔ تاجر تجارت میں، ہمارا تاجر تجارت میں مال کے لیے نہیں لگے گا، بلکہ ہمارا تاجر تجارت میں تجارت کا حکم پورا کرنے کے لیے لگے گا۔ ہمارا زمیندار کہ زمین میں کہ زمینداری کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ زمینداری کے کیا حکم ہے وہ پورا کریں گے۔ پھر فائدہ تو کہیں گیا ہی نہیں ہے، تجارت کا نفع کہیں گیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے فضائل بیان کیے، تجارت کے مسائل بیان کیے، زمینداری کے فضائل بیان کیے، زمینداری کے مسائل بیان کیے، مزدوری کے فضائل بیان کیے، مزدوری کے مسائل بیان کیے۔ سب چیزوں کے معنی سے کہتے ہیں سب چیزوں کے فضائل مسائل ہیں کہ یہ مزدوری کی یہ فضیلت ہے، تجارت کی یہ فضیلت ہے، زمینداری کی یہ فضیلت ہے۔ خالی زمینداری کوئی دھندا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک فضیلت کی چیز ہے کہ اگر اس میں اللہ کے حکموں کی رعایت کے ساتھ یہ داخل ہوا تو اس کی زمینداری، اس کی مالداری، اس کی عہدیداری سب عبادت بن جائے گی، کیونکہ ہر لائن کے حکم دیے گئے ہیں اور اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہے کہ آپ کو یہ ملے گا اور یہ ملے گا اور یہ ملے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسباب بطور امتحان کے دیے ہیں کہ اس میں رکھ کر کے اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ آپ کیسے چلتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دو باتیں فرمائی. فرمایا دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے. کہ کیسی ہے؟ ہر آدمی کو دنیا ہری بھری اور میٹھی لگتی ہے. مثال دی ہے جیسے جانور کو جب پہلی بارش ہوتی ہے وہ جو سبزہ اگتا ہے وہ ہرا بھرا اور میٹھا ہوتا ہے، اور جانور اس کو خوب چرتا ہے، پیچھے سے مارے تو بھی نہیں ہٹے گا کیونکہ اس کو ایسا لذیذ لگتا ہے، ریشم کی طرح وہ نرم ہوتا ہے. تو اس کی مثال دی ہے کہ دنیا ایسی ہری بھری اور میٹھی لگتی ہے آدمی کو. اور ہری بھری اور میٹھی لگنے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس کو کوئی حرام سے لے تو بھی میٹھی لگے گی، اس کو کوئی حلال سے لے تو بھی میٹھی لگے گی، یا کڑوی لگے گی. کہ چوری کے مال سے مٹھائی خریدی ہے تو وہ مٹھائی کڑوی ہو جائے گی کہ نہ؟ کڑوی نہیں ہوگی، وہ میٹھی رہے گی. یہ کہا کہ ہری بھری اور میٹھی ہے. جیسے جانور اپنا چارہ ہو، گھر کا چارہ ہو، سب کا چارہ چرتا ہے، وہ میٹھا لگتا ہے. کہ دنیا ہری بھری ہے اور میٹھی ہے. کوئی بھی لے، رشوت سے لو تو بھی میٹھی لگے گی، اور رشوت سے لو تو بھی سارے کام بن جائیں گے. رشوت کے مال سے شادی ہوئی ہو گئی، رشوت کے مال سے بلڈنگ ہو گئی ہو گئی، رشوت کے مال سے علاج ہو گیا ہو گئے. جی ہاں، یہ بات ہے، سمجھائیے کہ دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے. اور اللہ کی کیا ترتیب ہے؟ کہ اللہ کی ترتیب اس ہری بھری دنیا میں یہ ہے کہ اللہ تمہیں ایک کے بعد ایک کو اس پر لائیں گے. کہ پہلے ہمارے دادا تھے، پہلے ہمارے دادا تھے یہاں، اس کے بعد ہمارے ابا آئے، اور ابا کے بعد اب ہم ہیں. یوں یہ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا. تو ایک کے بعد ایک کو لانے، کوئی اپنے ساتھ لے کے نہیں لے جاتا. کہ دادا تھے سب لے گئے، ایسا نہیں ہے. دادا بھی چھوڑ کر چلے گئے، وہ ابا بھی چھوڑ کے چلے گئے، اب ہم ہیں پوتے. پھر پوتوں کے بعد کبھی ان کی اولاد ہوگی، ایک کے بعد ایک. تو اس ترتیب میں اللہ کا کیا مقصد ہے؟ کہ دنیا دکھانا مقصد ہے، اس کا ہرا بھرا ہونا مقصد ہے، اس کا میٹھا ہونا دکھانا کر نہیں. اس کو ہرا بھرا بنا کر کے امتحان بنایا ہے، اس کو میٹھا بنا کر امتحان بنایا ہے کہ کون اس میں اللہ کے حکموں کی رعایت سے چلتا ہے اور کون اللہ کے حکموں کو توڑ کر کے اندر گھستا ہے. یہ دیکھنے کے لیے ہے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. پھر دیکھیں گے تمہارے عمل کیا بنتے ہیں. اس میں آدمی اپنی اپنی چیزوں میں گھس کر اپنا عمل بناتا ہے، اس کا وہ ذمہ دار ہے. اس کا وہ ذمہ دار ہے کہ اس چیز میں گھس کر کے کیا عمل کیا، حاکم نے حکومت میں کیا عمل کیا، تاجر نے تجارت میں کیا عمل کیا، زمیندار نے زمینداری میں کیا عمل کیا. اپنے عمل کا وہ ذمہ دار ہے. اس لیے فرمایا کہ ایک کے بعد ایک کو لا کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھے گا کہ تم کیا عمل کرتے ہو. اللہ کے نبیوں کی تعلیم یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اسباب میں امتحان میں ہے. اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے وہ کوشش کرے.